جو تاریخ میں سنہرے واقعات ہیں انہیں دہرانا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہیں، وہ باقی رہیں اور اچھی باتوں کا چلن عوام میں رہے، سماج میں رہے، ہمارے درمیان باقی رہے۔ وہ ایک واقعہ ہندوستان کے آزادی سے پہلے کا 1928 لاہور کانسپرنسی کیس، جس میں مجرم تو بہت سارے لوگ تھے لیکن اہم 3 نام ہیں: بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو۔ انگریزوں نے ان کے خلاف اپنے انگریزوں کے کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا، ایک مقدمہ چلایا، جس میں 2 انگریز ججز اور 1 ہندوستانی جج، جسٹس سید آغا حیدر صاحب۔ اور جب اس ٹریبیونل میں یہ کیس چل رہا تھا اور جسٹس آغا حیدر صاحب جب ایک کے بعد ایک دیگر گواہوں کی تشویش کر رہے تھے، ان سے سن رہے تھے کہ واقعہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کون کون شامل تھے، آیا ہوا کہ نہیں ہوا، جس انداز میں بھی وہ چل رہا تھا، آخر میں جب جسٹس آغا حیدر صاحب کے سامنے بھگت سنگھ کی ٹیم کو پیش کیا گیا، جب فیصلہ سنانے والے تھے، تو بھگت سنگھ نے جسٹس آغا حیدر صاحب سے کہا کہ آپ تو بالکل مجھے عمر قید یا پھانسی کی سزا سنا تو سکتے ہیں جج صاحب، لیکن اس سے بھارت ماں کو، ہندوستان کو دکھ ہوگا، ہندوستان کی عوام کو دکھ پہنچے گا، اور آپ اس بارے میں ضرور سوچیے۔ تو جسٹس آغا حیدر صاحب نے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، 1928 کا یہ واقعہ۔ تو جسٹس آغا حیدر صاحب نے بھگت سنگھ کی اس بات کو سن کر، آپ کچھ دیر تک سوچتے رہے، اپنے پیشانی کو ہاتھ لگایا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد استعفیٰ نامہ لکھ دیا۔ استعفیٰ دے کر وہاں سے اپنے انگریزی جو دیگر جج تھے انہیں استعفیٰ دے کر وہ وہاں سے کورٹ سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تھے بھگت سنگھ ہو کہ سکھدیو ہو کہ راج گرو ہو کہ بڑے اہم عہدوں پر جو لوگ فائز تھے، یہ ان کے اندر حب الوطنی تھی، پیٹریوٹک جذبے تھے، وہ اپنے ملک سے، ہندوستان سے، بھارت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بڑے عہدوں پر بھی تھے تو ان کے دل میں بھارت کی محبت تھی، انہوں نے جو ریولیوشنریز جو تھے ان کے اندر بھی بھارت کی محبت تھی، اس میں ہندو مسلم بھید بھاؤ کچھ نہیں تھا۔ ہندوستان میں جتنی بھی قومیں ہیں، ہم سب نے مل کر ہندوستان کو سینچا ہے، کسی نے اپنے قلم کے ذریعے، کسی نے اپنی محنت کے ذریعے، اپنے دماغ کے ذریعے، بہرحال جو کوشش بھی ہو سکتی ہے وہ سب کوششیں کر کر ہم سب نے ہندوستان کو سینچا ہے، اور آج جو ہندوستان ہمارے سامنے ہے وہ انہی کی محنتوں اور کوششوں کا ہے۔ تو ہم بالکل یاد رکھیں گے بھگت سنگھ کو، سکھدیو کو، راج گرو کو، جو انگریزوں کے مقابل اٹھ کھڑے ہوئے اور انگریزوں کے حکم کو نہ ماننے والے اور ان کے سامنے اپنا سر نہ جھکانے والے، ان کی حکم کی تعمیل نہ کرنے والے۔ ہم جسٹس آغا حیدر صاحب کو بھی یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ایک مثالی قدم اٹھایا، اور بالکل اس زمانے کے اپنے آزادی کے جو مجاہدین تھے اس میں انہوں نے اپنا نام بھی درج کروایا کہ وہ بھی مجاہد آزاد ہیں، جسٹس آغا حیدر صاحب۔ اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جسٹس آغا حیدر صاحب کا تعلق یو پی کے سہارنپور سے ہے، اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے جو نام لیوا ہیں آج، ان کے گھر والے، وہ نوجوان، وہ بچے، ان کے گھر والے وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایسے خاندان سے ہے، ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکنے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے انگریزوں کی حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے اپنے قلم کو توڑا ہے۔ وہ بڑے فخر سے ایسے کہتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ضرور ایسے واقعات کو دہرائیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کو حب الوطنی، وطن سے محبت، ہندوستان سے محبت کے جذبے دلا سکیں، اور ضرور ہم بھی اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے والے بنیں۔ شکریہ۔